بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عمران الحق اور آپ دیکھ رہے ہیں حق آفیشیل یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج میں آپ لوگوں کو ایک یہودی کا واقعہ بتانے جا رہا ہوں کہ کیسے اس یہودی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور کی ایک گٹھلی لا کر دی اور شرط رکھا کہ اگر اس گٹھلی کو زمین میں لگانے سے ایک دن میں کھجور کا درخت بن جائے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اس گٹھلی کو جب زمین میں لگایا تو ایک دن میں کھجور کا درخت بن گیا، آئیے جان لیتے ہیں پورے واقعے کو۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس واقعے کو پورے جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کے ہاتھ میں کھجور کی ایک گٹھلی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گٹھلی کو زمین کے نیچے دبا دیں اور دوسرے دن یہ ایک کھجور کا درخت بن جائے اور اس میں کھجور بھی لگ جائیں تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ شرط قبول فرما لی اور اس گٹھلی کو ایک جگہ زمین میں دبا دیا اور پھر اس پر پانی ڈالا اور ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور پھر وہاں سے چلے گئے۔ اس یہودی کو پورا یقین تھا کہ ایک دن میں کھجور کا درخت اگ جانا دنیاوی اعتبار سے ناممکن ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کی روحانیت اور ان کے اعتماد بھی اس کے دل میں کھٹک رہا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ واقعی کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ کھجور کا درخت نکل آئے اور اسے اسلام قبول کرنا پڑ جائے۔ شام کو اسی جگہ پر پہنچا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی گٹھلی دبائی تھی۔ وہاں پہنچنے کے بعد اس نے زمین سے وہ گٹھلی نکال لی اور چلا آیا۔ اب وہ اطمینان ہو گیا کہ جب گٹھلی ہی نکال دیا تو اب درخت کیسے بنے گا۔ اس کے بعد وہ آرام سے خوشی خوشی سو گیا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ جب معاملہ اللہ اور اس کے رسول جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہو تو اسباب کا کوئی معنی نہیں۔ اگلے دن جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہودی اس مقام پر پہنچے جہاں ایک دن پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کو زمین میں دبایا تھا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جس جگہ پر کھجور کی گٹھلی دبائی گئی وہاں بڑا سا کھجور کا درخت نکل آیا ہے جس میں کھجوریں بھی لگی ہوئی ہیں۔ جب اس نے کھجور کو کھول کر دیکھا تو اس میں گٹھلی نہیں تھی۔ وہ بے ساختہ بول پڑا کہ اس کھجور میں تو گٹھلی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گٹھلی تو تم نے کل شام کو ہی نکال لی تھی، اس لیے کھجور میں گٹھلی نہیں ہے، البتہ تمہارے خواہش کے مطابق کھجور کا درخت اور کھجوریں موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کو دیکھ کر وہ یہودی مسلمان ہو گیا۔ آج تک مدینے میں وہ کھجور پیدا ہوتی ہے جس میں گٹھلی نہیں ہوتی۔ اس کھجور کا نام سخل ہے۔ یہ کھجور آج بھی مدینے کے بازاروں میں فروخت ہوتی ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر اس کی گٹھلی نہیں ہوتی تو پھر اس کا درخت کیسے ہوتا ہے؟ آپ کو بتلا دیں کہ اس کھجور کے سوکھے پتے جب زمین میں مدغم ہو جاتے ہیں تو درخت بناتے ہیں۔
دوستو یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں میں سے ایک معجزہ تھا۔ ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور اپنے رائے کا اظہار کمنٹ کے ذریعے سے کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل حق آفیشیل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کا آئیکن دبا دیں، جس سے آپ کو ہمارے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اللہ آپ لوگوں کو ہنستا اور مسکراتا رکھے۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عمران الحق اور آپ دیکھ رہے ہیں حق آفیشیل یوٹیوب چینل۔ دوستو آج میں آپ لوگوں کو سلطان غیاث الدین کے زمانے کا ایک دلچسپ واقعہ سنانے جا رہا ہوں، جس کے ہاتھ سے ایک غریب بچے کا قتل ہو گیا۔ کس طرح قاضی سراج الدین نے سلطان کو عدالت میں سزا کا فیصلہ سنایا اور پھر کیا ہوا، آئیے وقت ضائع کیے بغیر جان لیتے ہیں پورے واقعے کو۔ آپ دیکھ رہے ہیں حق آفیشیل یوٹیوب چینل۔ سلطان غیاث الدین ایک بہت بڑا اسلامی حکمران گزرا ہے جو شکار کھیلنے کے لیے جنگل میں گیا۔ شکار کھیلنے کے لیے جب اس نے تیر جانور کے اوپر چلایا تو وہ تیر ایک غریب لڑکے کو جا لگا، جس سے اس کی موقع پر موت ہو گئی۔ جب اس کی ماں نے دیکھا وہ چلانے لگی۔ اس نے دیکھا کہ بچے کو تیر لگی ہے اور وہ تیر ہندوستان کے بادشاہ سلطان غیاث الدین نے چلائی ہے۔ عورت فوراً قاضی اسلام قاضی سراج الدین کے پاس پہنچی اور سلطان پر قتل کا مقدمہ دائر کیا۔ اس سلطان پر جس نے سراج الدین کو قاضی بنایا تھا۔ عورت نے قاضی سراج الدین سے کہا کہ بادشاہ کے تیر سے میرا بچہ مر گیا، مجھے انصاف چاہیے۔ قاضی نے پوچھا تیرے پاس کوئی گواہ ہے؟ عورت نے کہا ہاں میرے پاس گواہ ہیں۔ قاضی سراج الدین نے کہا تجھے انصاف ملے گا، یہ اسلامی دور تھا۔ قاضی نے یہ نہیں سوچا کہ بادشاہ نے ہی مجھے اس عہدے پر مقرر کیا ہے، بلکہ قاضی نے بے خوف ہو کر سلطان غیاث الدین کو عدالت میں طلب کیا۔ عدالت کی تاریخ طے ہو گئی۔ قاضی نے بادشاہ کو پیغام بھجوایا۔ جب سلطان غیاث الدین عدالت کے لیے تیار ہوا تو اس نے ایک تیز خنجر اپنے جبے میں رکھ لیا۔ جن لوگوں نے اس منظر کو دیکھا انہوں نے سوچا آج قاضی کی خیر نہیں۔ سلطان عدالت میں پہنچا، مقدمہ شروع ہوا۔ قاضی نے سلطان کو ملزم کے کٹگھرے میں کھڑا کروایا۔ عورت کو بلایا گیا۔ عورت نے گواہ پیش کیے اور اس طرح جرم ثابت ہو گیا۔ قاضی سراج الدین نے کہا چونکہ آپ کے تیر سے اس عورت کے معصوم بچے کا قتل ہوا ہے، اس لیے اسلامی قانون کے حساب سے جان کے بدلے جان۔ اگر عورت چاہے تو جان کے بدلے مال لے کر بھی آپ کو معاف کر سکتی ہے، لیکن فیصلہ عورت کو کرنا ہوگا۔ قاضی نے عورت سے پوچھا بتا تجھے کیا کرنا ہے؟ تو جان کے بدلے بادشاہ کی جان لینا چاہتی ہے یا بدلے میں کچھ مال کا مطالبہ کر کے چھوڑ سکتی ہے؟ عورت نے جواب دیا کہ میرا بچہ تو دنیا سے جا چکا ہے، میں چاہتی ہوں کہ بادشاہ مجھے کچھ مال دے جس سے میں اپنے گھر کا خرچ چلا سکوں۔ بادشاہ نے اس کو منہ مانگی قیمت سے کہیں زیادہ دولت عطا کی۔
قاضی نے عورت سے پوچھا تیرے پاس جان لینے کا بھی اختیار تھا، پھر تو نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ عورت نے جواب دیا آئی تو اسی غرض سے تھی، پر جب میں بادشاہ کو سر جھکائے عدالت میں کھڑے دیکھا اور اسلامی قانون کا فیصلہ سنا تو میں نے سوچا ایسے بادشاہ کو زندہ رہنے کی ضرورت ہے نہ کہ جان سے مارنے کی۔ جب عورت چلی گئی، سلطان دھیرے دھیرے قاضی کے قریب پہنچے اور خنجر نکالا اور بولے خدا کی قسم آپ نے شریعت کے حساب سے فیصلہ کیا اور سامنے والے کی حیثیت کا خیال نہیں کیا۔ آپ یہ خنجر دیکھ رہے ہیں، اگر آج آپ میری حیثیت دیکھ کر فیصلہ کرتے تو میں آپ کا قتل کر دیتا۔ میں اپنے ملک میں ایسا قاضی نہیں دیکھنا چاہتا جو شریعت کے خلاف فیصلہ کرے۔ قاضی سراج الدین مسکرائے، اپنے کرسی سے اٹھے اور اس کے نیچے سے ایک کوڑا نکالا اور بولے بادشاہ سلامت، یہ کوڑا میں نے آپ کے لیے ہی یہاں پر رکھا ہے کہ اگر آپ میرا فیصلہ نہیں مانتے تو میں اس کوڑے سے منواتا۔ یہ تھی اسلامی حکومت اور اس دور کا فیصلہ۔ آج اگر ہم دیکھیں تو عدالتوں میں صرف جھوٹ بولا جاتا ہے۔ ہم مقدمہ جیتنے کے لیے ہر طرح کا ہتھ کنڈا اپناتے ہیں۔ ہماری عدالتوں میں سچ جیسے گم سا گیا ہے۔ آئیے ہم سب سچ بولیں اور انصاف کو زندہ رکھیں، انشاءاللہ ہمیں ضرور فائدہ ہوگا۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ کے ذریعے سے اپنے رائے کا اظہار کریں۔ آنے والی مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل حق آفیشیل کو سبسکرائب کر لیں، جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ جلد آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک اللہ آپ کا حافظ و نگہبان، یوں ہی ہنستے اور مسکراتے رہیے۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ میں ہوں عمران الحق اور آپ دیکھ رہے ہیں حق آفیشیل یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج میں آپ لوگوں کو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کا واقعہ سنانے جا رہا ہوں کہ کیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے گھر کا پرنالہ جو مسجد نبوی کی طرف تھا اتار دیا۔ جب قاضی کے عدالت میں مقدمہ پہنچا تو ایسا کیا ہوا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر وہ پرنالہ اپنے ہاتھ سے لگایا۔ آئیے جانتے ہیں پورے واقعے کو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت تھا۔ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی سے گزر رہے تھے کہ اچانک ان کی نگاہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر لگے پرنالے پر پڑی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان مسجد نبوی سے لگا ہوا تھا، جس کی وجہ سے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے پرنالے سے جب بھی بارش ہوتی تھی، پانی مسجد میں جانے والے نمازیوں پر گرتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب نمازیوں پر پانی کے چھینٹے دیکھے تو آپ نے پرنالے کو اتار دیا۔ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ گھر آئے تو دیکھا کہ پرنالہ اترا ہوا ہے۔ لوگوں سے دریافت کیا یہ پرنالہ کس نے اتارا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ امیر المومنین نے جب نمازیوں کے اوپر پانی کے چھینٹے پڑے دیکھے تو پرنالہ اتار دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے قاضی کے وہاں مقدمہ دائر کیا۔
سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو قاضی بنایا تھا۔ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے مقدمہ دائر کیا تو حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا۔ امیر المومنین جب پہنچے تب حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے مقدمات کو سن رہے تھے، جس کی وجہ سے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو انتظار کرنا پڑا۔ جب مقدمہ شروع ہوا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا گیا۔ جج صاحب نے سب سے پہلے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی بات کہنے کا موقع دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ میرے گھر کا پرنالہ امیر المومنین نے میری غیر موجودگی میں اتار دیا ہے۔ میرے گھر کا پرنالہ شروع سے مسجد نبوی کی طرف تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی اس کا رخ مسجد نبوی کی طرف ہی تھا، لیکن عمر نے میری اجازت کے بغیر میرے گھر کا پرنالہ اتار دیا، لہٰذا مجھے انصاف چاہیے۔ جج صاحب حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ کو انصاف ضرور ملے گا۔ پھر جج صاحب نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ آپ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا پرنالہ کیوں اتارا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے پرنالے سے جو پانی گرتا تھا اس سے مسجد میں آنے والے نمازیوں کو پریشانی ہوتی تھی، اس لیے میں نے یہ پرنالہ اتار دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ بتائیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، میرا مکان جس جگہ پر موجود ہے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چھڑی سے نشاندہی کر کر بتلایا تھا۔ پھر جب پرنالہ لگانے کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا میرے کندھے پر کھڑے ہو کر اس پرنالے کو یہاں لگا دو۔ پھر میں نے کندھے پر کھڑے ہونے سے منع کیا، پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصرار کیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک پر کھڑے ہو کر یہ پرنالہ اس جگہ پر لگایا جس کو عمر نے اتار دیا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا، کیا کوئی گواہ ہے؟ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ انصار کو بلایا جنہوں نے بتایا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے۔ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھری عدالت میں کہا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس پرنالے کو میرے نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگوایا تھا۔ 22 لاکھ مربع میل کا یہ حاکم، جس کا نام سنتے ہی بڑے بڑے حکمران کانپ اٹھتے تھے، سر جھکا کر عدالت میں کھڑا تھا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھا اور کہنے لگے، آپ میرے ساتھ چلیے اور اس پرنالے کو ویسے ہی لگائیے جیسے میرے نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا۔ پھر لوگوں نے دیکھا کہ 22 لاکھ مربع میل کا حاکم ان کے گھر کے ہاتھ لگائے کھڑا تھا اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے کندھے پر اٹھا کر وہ پرنالہ پھر اسی طرح لگایا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگوایا تھا۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ سلوک دیکھ کر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا یہ مکان مسجد نبوی کو وقف کر دیا۔ دوستو، آج اگر ہم سوچیں تو ہم سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو نہ تو ہم اپنی غلطی کو مانتے ہیں اور نہ اس پر پشیمان ہوتے ہیں۔ آج ہم ایک دوسرے کی عیب نکالتے پھرتے ہیں۔ ہمیں برداشت نہیں کہ کوئی ہماری غلطی پر ہمیں ٹوکے، جبکہ غلطی کو مان لینے میں ہی ہماری بھلائی ہے۔ اللہ ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور اپنے رائے کا اظہار کمنٹ کے ذریعے سے کریں۔ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کے لیے آپ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، جس سے ریگولر نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اللہ آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ میں ہوں عمران الحق اور آپ دیکھ رہے ہیں حق آفیشیل یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج میں آپ لوگوں کو بشر حافی کا واقعہ سنانے جا رہا ہوں کہ ایک شرابی کیسے وقت کا ولی بنا، کیسے اللہ نے ان کا رخ موڑ دیا اور وہ اللہ کے ولی بن گئے۔ وقت ضائع کیے بغیر بڑھتے ہیں آج کے واقعے کی طرف۔ آپ دیکھ رہے ہیں حق آفیشیل یوٹیوب چینل۔ دوستوں، بشر حافی ایک بہت بڑے شرابی تھے اور زندگی شراب کے نشے میں گزرتی تھی۔ وہ ہمیشہ میخانے میں پڑے رہتے تھے۔ ایک دن گلی سے گزر رہے تھے کہ اچانک انہیں ایک کاغذ کا ٹکڑا دکھائی دیا جس پر اللہ کا نام لکھا تھا۔ انہوں نے کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھایا، صاف کیا، چوما، گھر لائے اور خوشبو لگا کر اونچی جگہ پر رکھ دیا۔ اگلے دن شراب پینے پھر پہنچ گئے۔ اس وقت کے ولی کو الہام ہوا کہ بشر حافی کو ڈھونڈو اور اسے بتاؤ کہ اللہ نے اس کے سارے گناہ کو بخش دیے، کیونکہ اس نے اللہ کے نام کی قدر کی۔ وہ ولی گھر سے نکلے، پتہ کیا کہ بشر کون ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ تو بہت بڑا شرابی ہے۔ پوچھتے پوچھتے گھر پہنچے، وہاں پتہ چلا کہ وہ تو شراب خانے میں ہے۔ وہ شراب خانے پہنچے اور پوچھا، بشر کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ اندر بیٹھ کر شراب پی رہا ہے۔ انہوں نے کہا، جاؤ بتاؤ کہ میں ملنا چاہ رہا ہوں۔ میخانے کا مالک بشر کے پاس آیا، کہنے لگا کہ تیرا کوئی مہمان تجھ سے ملنا چاہ رہا ہے۔ بشر نشے میں جھومتا ہوا ننگے پاؤں باہر آیا اور پوچھا، بتاؤ کیا کام ہے؟ وقت کے ولی نے پوچھا، تو بشر ہے؟ کہنے لگا، ہاں میں ہی بشر ہوں۔ ولی نے کہا، اللہ نے تجھے سلام بھیجا ہے، تو نے اللہ کے نام کی قدر کی، اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ جب بشر نے سنا، اس کا سارا نشہ اتر گیا اور وہ جھوم اٹھے اور بولے کہ جب رب کا سلام آیا اس وقت میں نے جوتا نہیں پہنا، اس لیے اب ساری زندگی میں جوتا نہیں پہنوں گا۔ اور انہوں نے ساری عمر ایسا ہی کیا۔ حقیقت میں عربی میں حافی ننگے پاؤں والے کو کہتے ہیں، اس لیے ان کے نام میں حافی جڑ گیا اور لوگ انہیں بشر حافی کہتے تھے۔
پھر اللہ نے ان کی زندگی بدل دی اور وہ ولی بن گئے۔ لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے، وہ ننگے پاؤں مسجد جایا کرتے تھے، اس لیے وہ جس راستے سے مسجد جاتے اس راستے پر جانور گندگی نہیں کرتے تھے۔ ایک دن ایک شخص اس راستے سے گزرا جس راستے سے بشر حافی نماز پڑھنے مسجد جایا کرتے تھے، اور راستے میں جانور کا گوبر دیکھا تو کہنے لگا، لوگو سن لو، بشر حافی انتقال کر گئے۔ لوگوں نے پوچھا، تجھے کیسے پتا؟ کہنے لگا، دیکھو راستے میں جانور کا گوبر پڑا ہے، جس کا مطلب بشر حافی اس راستے سے نہیں گزریں گے۔ جب لوگوں نے پتہ کیا تو واقعی بشر حافی کا انتقال ہو گیا تھا۔ دوستوں، ہم اللہ سے توبہ کرے تو صحیح، اللہ تعالیٰ تو لوگوں کے توبہ کا انتظار کرتا ہے، ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہی نہیں۔ اللہ کہتا ہے، اے بھاگے ہوئے انسان، آجا پلٹ کر، میں تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ ہم اپنی زندگی غفلت میں گزار رہے ہیں۔ دوستو، آئیے میں اور آپ اللہ سے سچی توبہ کریں۔ اللہ بڑا کریم ہے، اللہ ہم سب کو صحیح راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کریں، اور ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے اس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں۔ اب مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں پھر کسی نئے ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اللہ آپ کا حافظ و نگہبان، اللہ یوں ہی آپ دوستوں کو ہنستا اور مسکراتا رکھے۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ میں ہوں عمران الحق اور آپ دیکھ رہے ہیں حق آفیشیل یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج میں آپ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے سخاوت کا ایک واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ وقت ضائع کیے بغیر بڑھتے ہیں آج کے واقعے کی طرف۔ دوستو، پہلے خلیفہ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک شخص جو ملک شام کا رہنے والا تھا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، آپ مسلمانوں کے امیر ہیں، میں ملک شام کا رہنے والا ہوں، کاروبار میں نقصان کی وجہ سے میں مقروض ہو گیا اور میرے اوپر 3000 دینار کا قرض ہے۔ میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ میری مدد کریں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسے اپنے گھر لے کر آئے۔ باہر سے گھر کا دروازہ بڑا اعلیٰ تھا، پر گھر کے اندر گیا تو چارپائی بھی نہیں تھی۔ کھجور کی چٹائیاں بچھی ہوئی تھی، وہ بھی پھٹی ہوئی۔ مجھے بٹھایا، پھر کہنے لگے، یار آج کل میرے بھی حالات ٹھیک نہیں ہیں، 3 دن سے اناج کا میں نے ایک دانہ بھی نہیں کھایا، صرف کھجور اور پانی پر گزارا ہوتا ہے۔ پھر وہ شخص پوچھنے لگا، میں کیا کروں، پھر کس کے پاس جاؤں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بولے، تو ایسا کر، عثمان غنی کے پاس چلا جا، وہ ضرور تیری مدد کرے گا۔ وہ شخص کہنے لگا، میں آپ کا نام لوں ان کے پاس جا کر؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، تجھے ضرورت ہی نہیں پڑے گی، تو جا تو صحیح۔ عثمان اللہ کی راہ میں دینے سے پہلے تفتیش نہیں کرتا، تو جا کر صرف اپنا حال بتا، وہ ضرور تیری مدد کرے گا۔
وہ شخص اٹھا اور پوچھتے پوچھتے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر پہنچا اور دستک دی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے اندر سے آواز آ رہی تھی۔ وہ اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ تم لوگ دودھ میں شہد ملا کر کیوں پیتے ہو؟ خرچہ تھوڑا کم کرو، تم لوگوں نے اتنا خرچہ بڑھا رکھا ہے، دودھ بھی میٹھی اور شہد بھی میٹھا، تم کوئی بیمار تھوڑی ہو، کوئی ایک چیز کھا لو۔ جب دروازے پر کھڑے اس شخص نے اس بات کو سنا تو سوچنے لگا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تو بڑی باتیں بتا رہے تھے، پر یہ تو دودھ میں شہد ڈال کر پینے سے منع کر رہے ہیں، یہ مجھے پیسے کیا دیں گے؟ مجھے تو کئی ہزار درہم چاہیے۔ خیر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ڈانٹ کر باہر آئے اور دروازہ کھولا۔ جب اس شخص نے سلام کیا تو جواب دے کر بولے، مجھے آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی، میں بچوں کو ایک بات سمجھا رہا تھا، تو دروازے پر کھڑا رہا، مجھے معاف کر دینا۔ پہلی ہی بات سے پتا چلا کہ بڑے لوگ کیسے ہوتے ہیں، بڑے لوگوں کی بڑی باتیں، جتنا بڑا قد اتنا بڑا اخلاق۔ پھر دروازے سے اندر لے آئے اور مجھے بٹھایا۔ میرے لیے جو پہلی چیز آئی وہ دودھ میں شہد ڈال کر آیا۔ میرے دل میں خیال آیا، گھر میں تو جھگڑا کر رہے تھے، پھر مجھے پلایا۔ پھر میرے لیے کھجوروں کا حلوہ آیا۔ میں سوچنے لگا، گھر میں تو منع کر رہے تھے کہ دودھ میں شہد ڈال کر مت پیو، اور میرے لیے تین تین میٹھی چیزیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کھلا پلا کر پوچھا، بتا کیسے آیا؟ پھر وہ شخص کہنے لگا، جناب میں ملک شام کا رہنے والا ہوں، میرے اوپر کچھ کاروباری مشکلات آ گئیں اور میں قرض دار ہو گیا، اس لیے مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ پھر سوچنے لگا، کیا یہ پیسے دیں گے؟ ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام کو آواز دی۔ ان کا غلام آیا ایک اونٹ پر لدا ہوا سامان لے کر۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، یہ تمہارے گھر والوں کے لیے کچھ کپڑے اور کھانے کا سامان ہے۔ پھر اٹھے اور 6000 درہم دیتے ہوئے فرمایا، یہ لے تو اپنا قرض ادا کر دے، اور تو پیدل آیا ہے، ایسا کر اب اونٹ پر بیٹھ کر جا۔ وہ شخص بولا، حضور یہ اونٹ واپس کرنے کون آئے گا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، واپس کرنے کے لیے یہ اونٹ نہیں دیا ہے، یہ تحفہ ہے، تو لے جا۔ وہ شخص کہتا ہے، میں کہاں سے چل کر مدینے آیا تھا اور اللہ نے جھولی بھر کر عطا کیا۔ پھر اس شخص کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگا، حضور آپ نے تو مجھے میری ضرورت سے زیادہ مجھے نواز دیا ہے، معاف کیجئے گا۔ میں جب آیا تھا اور دروازے پر دستک دی تو آپ بچوں سے دودھ اور شہد کو ملا کر پینے سے منع کر رہے تھے اور مجھے پلایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بول پڑے، دیکھ بھائی، اللہ نے جو پیسے مجھے دیے ہیں اس لیے نہیں دیے کہ میری اولاد موج مستی کرے، بلکہ اللہ نے مجھے نوازا ہے تاکہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی دل کھول کر مدد کروں۔ یہ سخاوت کا عالم تھا۔ میں نے انہیں بتایا بھی نہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے بھیجا، لیکن پھر بھی میری مدد ہوئی۔ دوستو، آج ہم دینے سے پہلے کتنا سوال جواب کرتے ہیں۔ اگر اللہ ہم سے سوال کر کے دیتا پھر ہمارا کیا بنتا؟ اللہ کہتا ہے، مجھے سخی پسند ہے اور بخیل سے میری نہیں بنتی۔ اللہ بخیل یعنی کنجوس کو پسند نہیں کرتا۔
اللہ مجھے بھی اور آپ دوستوں کو بھی ہدایت دے کہ ہم اس کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کریں۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیں، جس سے ہماری ہر ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ اب مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں پھر کسی نئے ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اللہ آپ کا حافظ و نگہبان۔ یوں ہی ہنستے اور مسکراتے رہیے۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ میں ہوں عمران الحق اور آپ دیکھ رہے ہیں حق آفیشیل یوٹیوب چینل۔ دوستو، میں آج آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ایک واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ وقت ضائع کیے بغیر بڑھتے ہیں آج کے واقعے کی طرف۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بولے، یا رسول اللہ، میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب کوئی دعوت دیتا تو آپ پوچھتے کتنے لوگوں کی دعوت کرو گے، اور اتنے لوگ ہی دعوت میں جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عثمان کتنے لوگوں کی دعوت ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے خوب نوازا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے لوگ چاہیں آ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیاری کر لو، عثمان کے وہاں دعوت میں سب کو چلنا ہے۔ دعوت کا وقت آیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس زمانے کی جتنی پکوان تھے سبھی بنوائی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کے لیے لینے پہنچے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پیچھے پیچھے چلتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کو گنتے ہوئے چلتے۔ مسجد سے لے کر اپنے گھر تک یہی کرتے رہے۔ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان، تم میرے قدم کیوں گن رہے تھے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے ہیں، اس لیے میں آپ کے احترام اور اکرام میں ہر ایک قدم پر غلام آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ دعوت بھی بہت عالی شان تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب لوگوں نے کھانا کھایا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دعوت کھا کر گھر پہنچے تو بستر پر آ کر خاموشی سے لیٹ گئے۔ جب بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آئیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، کیا بات ہے، کیوں خاموش ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، فاطمہ، آج عثمان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی ہے اور کمال کی دعوت کی، کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ کیا عالی شان دعوت تھی۔ یہ کہتے کہتے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دیدہ ہو گئے۔ پھر بولے، ایک ایک قدم پر ایک ایک غلام آزاد کیا، کیسی عالی شان دعوت۔ کاش اللہ مجھے بھی مال دیتا، میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے بڑھ کر دعوت کرتا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کچھ دیر چپ رہیں، پھر بولی، جائیے آپ بھی دعوت دے دیجئے، اور اسی طرح دعوت دیجئے جس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا ہے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مجھے یقین تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بول رہی ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دوڑے دوڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں آپ کو دعوت دینے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف نظر اٹھائی اور مسکرائے اور بولے، علی کتنے لوگ آئیں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، حضور جتنے چاہیں سبھی آ جائیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے۔ آپ نے اعلان فرمایا، سبھی لوگ تیاری کرو، علی کے وہاں دعوت ہے۔ سبھی لوگ تیار ہو گئے۔ اگلے دن ظہر کے بعد دعوت کا وقت طے ہوا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے لیے مسجد سے نکلے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایک قدم مبارک گنتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لائے۔ دسترخوان بچھائی گئی، صحابہ بیٹھ گئے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے اندر داخل ہوئے، کیا دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ایک خالی برتن چولہے پر چڑھا کر مصلی بچھا کر سجدے میں گر گئیں۔ کہنے لگی، یا اللہ، میں نے تو آج تک کبھی کوئی سوال نہیں کیا، آج بھی نہ کرتی اگر علی کی خواہش نہ ہوتی۔ یا اللہ، تو جانتا ہے دعوت بھی تیرے نبی کی ہے اور بیٹی بھی تیرے نبی کی، آج میری لاج رکھ لے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب اٹھیں اور خالی برتن سے جب ڈھکن ہٹایا، حضرت علی فرماتے ہیں، اس برتن سے ایسی خوشبو آئی میں نے آج تک کبھی نہیں سونگھی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دیتی رہیں اور میں کھلاتا رہا۔ ایسا کھانا تو میں نے کبھی بھی نہیں کھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا اور آپ کے صحابہ نے بھی کھانا کھایا۔ جب کھانا کھانے کے بعد سارے لوگ چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، حضور کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی تجھے پتا ہے یہ کھانا کہاں سے آیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ اور اللہ کے رسول کو پتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی میرے پیچھے جبریل کھڑے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ جو کھانا سب لوگوں نے کھایا ہے یہ کھانا جنت سے آیا تھا، یہ اللہ نے جنت سے بھیجا تھا۔ اور سن، جتنے قدم میں چل کر آیا ہوں، اللہ نے فاطمہ کی دعا سے ایک ایک قدم پر 1,000 امتی کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ دوستو، آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم تو بھرتے ہیں لیکن ان کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلتے۔ جس نماز کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنکھ کی ٹھنڈک بتائی ہے وہی ہم سے نہیں پڑھی جاتی۔ اللہ ہمیں ہدایت دے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں، جس سے ہماری ہر نئی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ اب مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور واقعے کے ساتھ۔ تب تک اللہ آپ کو خوش رکھے۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ میں ہوں عمران الحق اور آپ دیکھ رہے ہیں حق آفیشیل یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج میں آپ لوگوں کو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں، جن کا کشتی میں بہت نام تھا۔
آخر کیسے وہ کشتی میں ہار گئے اور پھر کیسے اپنے زمانے کے بہت بڑے ولی بنے۔ وقت ضائع کیے بغیر آئیے جانتے ہیں پورے واقعے کو۔ آپ دیکھ رہے ہیں حق آفیشیل یوٹیوب چینل۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے کے بہت بڑے پہلوان تھے۔ پورے بغداد میں ایسا کوئی نہیں تھا جو جنید سے مقابلہ کر سکے۔ بڑے سے بڑے پہلوان بھی ان کے آگے کچھ نہ تھے، یا یوں کہہ لیں کہ پورے بغداد میں ان سے مقابلہ کرنے والا کوئی نہ تھا۔ شاید اسی لیے شاہی دربار میں ان کا بڑا بول بالا تھا۔ بادشاہ ان کے فن کی وجہ سے ان سے بہت محبت کرتا تھا اور ان کی بڑی عزت کرتا تھا۔ ایک دن بادشاہ کے ساتھ شاہی دربار میں جنید بغدادی بھی بیٹھے تھے کہ اچانک ایک شخص دربار میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، میں جنید سے کشتی کا مقابلہ کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھنے میں وہ شخص پتلا دبلا تھا۔ دربار کے لوگوں نے کہا، تم کون ہو اور کیا تمہیں پتہ نہیں کہ جنید سے مقابلے کا مطلب ہار ہوتا ہے؟ تم اپنے جان کو کیوں جوخم میں ڈالنا چاہتے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا، آپ لوگ اس کی فکر نہ کریں، میں جنید کو چیلنج دیتا ہوں کہ وہ کشتی میں میرا مقابلہ کرے۔ بادشاہ کے حکم سے مقابلے کی تاریخ طے ہو گئی۔ پورے بغداد میں اس مقابلے کی چرچا ہونے لگی۔ لوگ اس کشتی کو دیکھنے کے لیے بے چین تھے۔ آخر وہ دن آ گیا جس کا سب کو انتظار تھا۔ جنید کے لیے یہ مقابلہ جیتنا کوئی مشکل کام نہ تھا۔ پورے بغداد کے لوگ اس مقابلے کو دیکھنے کے لیے امڑ پڑے۔ بادشاہ بھی مقابلہ دیکھنے کے لیے پہنچے۔ جنید بغدادی اکھاڑے میں اتر گئے۔ سبھی لوگ جنید کے لیے تالیاں بجا رہے تھے۔ لوگوں کو پتا تھا کہ جنید پہلے ہی داؤں میں اس کو ہرا دیں گے، لیکن ابھی اس شخص کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ لگتا ہے جنید کے ڈر سے وہ شخص نہیں آیا۔ اچانک وہ شخص حاضر ہوا اور اکھاڑے میں اتر گیا۔ لوگ دیکھ کر حیران تھے۔ مقابلہ شروع ہوا۔ پنجہ آزمائی شروع ہوئی۔ اس سے پہلے کہ جنید بغدادی اس شخص پر داؤں لگاتے، اس شخص نے دھیرے سے جنید سے کہا، اے جنید میری بات غور سے سنو، میں کوئی پہلوان نہیں ہوں، نہ میں تم سے کشتی جیت سکتا ہوں، بلکہ میں سید ہوں اور آل رسول۔ میرا پورا کنبہ کئی دنوں سے فاقے کر رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھوک سے بلکھ رہے ہیں۔ چونکہ میں سید ہوں اس لیے میں کسی سے مانگ نہیں سکتا۔ میں نے اس امید پر تم کو چیلنج دیا ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے بڑی عقیدت رکھتے ہو۔ اب تم میری لاج رکھ لو۔ مجھے پتا ہے کہ اگر میں یہ کشتی جیت گیا تو مجھے ڈھیر سارا انعام و اکرام ملے گا، جس سے میں اپنے گھر کے لوگوں کی مدد کر پاؤں گا۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اگر آج تم نے میری لاج رکھ لی تو قیامت کے دن میں اپنے نانا جان جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ کر تمہیں کامرانی اور عزت کا تاج پہنواؤں گا۔ جنید نے جب یہ بات سنی تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور ان کا دل گھائل ہو گیا۔ انہوں نے فوراً اس پیشکش کو قبول کر لیا اور اپنی عزت اور شہرت کو قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ دونوں ہی کشتی میں داؤں آزما رہے تھے۔ کشتی کا انداز جاری تھا اور ایک دوسرے پر پیترے بدلے جا رہے تھے۔ دیکھنے والے لوگ میں جوش بڑھتا گیا۔ لوگ جنید کے نام کے نعرے بلند کر رہے تھے کہ اچانک یہ کیا ہوا۔ کسی کو یقین نہیں ہو رہا تھا۔ پورے بغداد نے دیکھا کہ جنید زمین پر چاروں کھانے چت پڑے تھے۔ پورے مجمع میں سناٹا طاری ہو گیا۔ کسی کو یقین نہیں ہو رہا تھا۔ لوگ اپنے آنکھ مل رہے تھے۔
وہ شخص جنید کے سینے پر سوار ہو گیا۔ جب طلسم ٹوٹا تو لوگوں نے اس شخص کو گود میں اٹھا لیا۔ آخر وہ چیلنج جو جیت گیا تھا۔ انعام و اکرام کی بارشیں ہونے لگی۔ بادشاہ نے اس شخص کو خوب نوازا۔ وہ شخص انعام لے کر اپنے غریب خانے کی طرف لوٹ گیا۔ میدان خالی ہو چکا تھا۔ جنید چپ چاپ اپنے گھر واپس آئے۔ عشاء کی نماز کے بعد بستر پر گئے تو نیند نہیں آ رہی تھی۔ بار بار سوچ رہے تھے کہ کیا وہ شخص صحیح کہہ رہا تھا۔ پھر سوچنے لگے کہ آل نبوت کا وہ شخص غلط نہیں ہو سکتا۔ سوچتے سوچتے حضرت جنید بغدادی کو نیند آ گئی۔ نیند میں جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ آپ فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر جا لپٹے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، اے جنید اٹھو، تم کو عزت و اکرام کے لیے قیامت تک کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ اس دنیا میں ہی تم کو عزت اور اونچا مقام حاصل ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو سینے سے لگا لیا۔ پھر جب وہ خواب سے بیدار ہوئے تو اللہ نے ان کو وہ عزت عطا کی کہ حاکم وقت بھی ان کی عزت میں اپنے تاج کو ان کے قدموں میں رکھ دیتا تھا۔ پورے بغداد میں آپ کی شہرت ہو گئی۔ اللہ نے ان کو بہت بزرگی اور کامرانی عطا فرمائی۔ اس طرح وہ اللہ کے ولی بنے۔ دوستو، آج ہم اپنی تھوڑی سی عزت کے لیے کیا کچھ نہیں کر گزرتے۔ اگر ہم سیدھی راہ پر ہیں اور صبر کا دامن تھامے رہیں تو انشاءاللہ ہم ضرور کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم کو سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ دوستوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہاں، مزید ایسے ویڈیو کے لیے ہمارے چینل حق آفیشیل کو سبسکرائب کریں، جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ آپ اپنے رائے کا اظہار کمنٹ کے ذریعے سے کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک اللہ آپ کا حافظ و نگہبان۔ یوں ہی ہنستے اور مسکراتے رہیے۔ السلام علیکم۔